اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا رحم الرحیم ہے۔ اکثر ملحدین اور غیر مسلم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت جیسی جگہ میں کیوں رکھا گیا؟ یہ جنت کون سی تھی؟ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے جنت جیسی جگہ کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ کیا شیطان خدا کے سیکیورٹی سسٹم کو چکمہ دے کر جنت میں داخل ہوا تھا؟ تو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جنت کے معنی باغ گارڈن کے ہیں، ہیون یا پیراڈائز کے، اور اہبتو کے معنی ہیں اتر جاؤ، گو ڈاؤن یا ڈیسینڈ۔ اس حوالے سے تین رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک جنت یا جنت الفردوس تو وہ ہے کہ جس میں انسان نے آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دے کر داخل ہونا ہے۔ اس جنت میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ جنت دائمی ہمیشہ رہنے والی، جس میں شیطان تو کیا اس کا سایہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، انسان کا جو دل کرے گا کھائے گا پیے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے، اور وہ آزمائشی جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے۔ وہ اہبتو کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ اس حوالے سے تیسری رائے یہ ہے کہ، اور میرا رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ تخلیق آدم علیہ السلام زمین پر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، I will create a vicegerent on earth۔ لیکن زمین پر پیدا کرنے کے بعد ان کو کسی آزمائشی جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری رائے ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی کسی بلند سرسبز و شاداب مقام پر رکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اہبتو سے مراد بلند جگہ سے نیچے اترنا ہے، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترنا۔ وہ آزمائشی جنت کسی اونچی سطح مرتفع پر تھی جہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی، نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی، نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ البتہ یہ جنت صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انہیں ورگلائے گا اور اس طرح سے وسوسہ اندازی کرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص کا انتخاب تو ہو گیا اور وہ CSP کیڈرے میں آ گیا، لیکن اس کی تعیناتی پوسٹنگ سے پہلے اسے سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائشی جنت تھی، اسی لیے کہا گیا تھا کہ اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ جنت الفردوس جہاں انسان نے آخرت میں داخل ہونا ہے وہاں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہ ہوگی۔ درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمونسٹریشن تھی۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اسے زمین پر رکھنا تھا، نہ کہ جنت میں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، لیکن اس آزمائشی جنت میں بھیجنے کا مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ شیطان تمہارے اور تمہاری اولاد کے اندر اس طرح وسوسہ اندازی کرے گا اور تمہیں ورگلائے گا۔ وہاں پر شیطان کو روکنے کے لیے کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا، کیونکہ وہ آزمائشی جنت تھی، اور مقصد شیطانی چالوں اور وسوسہ اندازی سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کرنا تھا۔ یہ بات پھر بھی متشابہات میں سے ہے اور تحقیق کی بنا پر کوئی بھی رائے اختیار کی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ یہ ساری بات ہے جس کے متعلق ہمارے ملحدین اور غیر مسلم بہت زیادہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔